وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ترجمہ کنز عرفان، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں فرمایا گیا، لہذا امہات المؤمنین کا تعظیم و حرمت میں اور ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں وہی حکم ہے جو سگی ماں کا ہے، جبکہ اس کے علاوہ دوسرے احکام میں جیسے وراثت اور پردہ وغیرہ میں ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا ہے، یعنی ان سے پردہ بھی کیا جائے گا اور عام مسلمانوں کی وراثت میں وہ بطور ماں شریک نہ ہوں گی۔ نیز امہات المؤمنین کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کے ماموں خالہ نہ کہا جائے۔ یہ حکم حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے ہے جن سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، چاہے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کا انتقال ہوا یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے وفات پائی ہو۔ یہ سب کی سب امت کی مائیں ہیں اور ہر امتی کے لیے ان کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق تعظیم و واجب الاحترام ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ ترجمہ کنز عرفان، اور مومنوں اور مہاجروں سے زیادہ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد بعض مہاجرین کو بعض انصار کا بھائی بنا دیا تھا، اور اس رشتے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے وارث ہوا کرتے تھے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ میراث رشتہ داروں کا حق ہے اور انہی کو ملے گی۔ ایمان یا ہجرت کے رشتے سے جو میراث ملتی تھی وہ اب نہیں ملے گی، البتہ تم دوستوں پر اس طرح احسان کر سکتے ہو کہ ان میں سے جس کے لیے چاہو کچھ مال کی وصیت کر دو تو وہ وصیت مال کے تیسرے حصے کی مقدار وراثت پر مقدم کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، دینی برادری کے ذریعے کوئی اجنبی اب وارث نہیں ہو سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔